السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کل ہم نے پڑھا تھا تختی نمبر 1۔ آج ہم کچھ آپ کو خاص باتیں بتائیں گے۔ کچھ حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں، جیسے کہ خ، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ اس کا مجموعہ آیا خصا، ضغ، طین، قز۔ یہ حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ موٹے پڑ جائیں گے۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں جو بالکل شروع سے پڑھ رہے ہیں ان کے لیے یہ آسانی رہے گی اس میں۔ تو ان کی مثالیں دیکھ لیں، ایسا کہ کہیں پر قرآن مجید میں کہیں بھی آ سکتا ہے۔ صادقین، ضالین، طاعین، ظالمین، اسی طریقے سے قانتین۔ تو یہ الف سے لے کے یا تک حروف جو ہیں ان کو حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ انگلش میں ان کو ہم الفابیٹ بھی کہتے ہیں، اور یہ 29 حروف ہیں۔ اور اب ہم اپنے اگلے سبق کے لیے بڑھتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لکھا ہوا امتحان۔ تو یعنی کہ جو حروف ہم نے الف سے لے کر کے یا تک پڑھے ہیں انہی حروفوں کو یہاں جمع کیا ہے، لیکن یہ حروف جو ہیں یہاں ترتیب سے لکھے ہوئے ہیں اور یہاں الگ الگ کر کے لکھا ہے تاکہ پڑھنے والے بچے سمجھیں کہ ہم نے کیا یاد کیا ہے اور کیا پڑھا ہے۔ اسی کچھ لڑکے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تیز پڑھتے ہیں، الف با تا خوب تیز پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب ان سے کاٹ کر پوچھا جائے کہ بیٹا یہ بتاؤ، بیٹا یہ بتاؤ، تو وہ بتا نہیں پاتے۔ اسی طریقے سے نورانی قاعدے میں یہ امتحان کی شکل میں دیا ہے، تو ہم اس کو پڑھتے ہیں جس طریقے سے ہم نے پہلے سبق میں پڑھا تھا تا، تو تا تیسرا الف با تا، اسی طریقے سے یہاں تا آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں تو اسی طریقے سے اس کو پڑھتے رہیں، دہرائیں۔ ثا، سین، شین، صاد، ح، ہا، خا، قاف، ذال، ز، ضاد، ظا، الف، عین، نون، با، فا، غین، یا، جیم، میم، لام، دال۔ اسی طریقے سے ہم اس کو بار بار پڑھیں، اور جو ہمارے اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں قرآن تو پڑھنا جانتے ہیں لیکن ان کے حروف صحیح طور پر ادا نہیں ہوتے، تو بار بار کوشش کریں میرے دوستو، میرے پیارو، کیونکہ جب تک کہ ہم کوشش نہیں کریں گے ہمیں نہیں آ سکتا۔ ہم سوچیں خالی بیٹھے رہیں اور موبائل میں فالتو ویڈیو دیکھتے رہیں، اس سے کام نہیں چلے گا۔ اب بار بار کوشش کریں، انشاءاللہ تعالی 1 مہینے کے بعد آپ خود کہیں گے کہ ہمیں کتنا فرق محسوس ہوا ہے، ہماری پڑھائی میں کتنا فرق ہوا ہے۔ اور ہم کچھ باتیں نیچے عرض کر دے رہے ہیں تاکہ آج کا سبق مکمل کر لیا جائے، کل کو انشاءاللہ تعالی دوسری تختی پڑھیں گے۔ یہ لکھا ہوا مرکبات میں ملی ہوئے حروف کی شکلیں، جیسے کہ الف۔ تو ہم کئی جگہ قرآن میں دیکھتے ہیں کہ لوگ بچے جو پڑھتے ہیں اور پڑھنے والے جو کم پڑھنا جانتے ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جب اس طریقے سے الف لکھا ہو، اس طریقے سے الف لکھا ہو، تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ لفظ کیا ہے۔ تو اس میں پہچان کر لیں، جب الف لکھا رہے گا تو بالکل صاف ستھرا لکھا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حروف یعنی الف جو ہوتا ہے حرف وہ الگ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں با، تو با کی 2 شکلیں ہیں، با 2 طریقے سے آتا ہے، کہیں ملا ہوا ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ تا کو دیکھیں، تا 3 طریقے سے، تا، یہ 3 شکلیں ہیں اس کی۔ اسی طریقے سے جیم، دال کبھی آپ کو اس طریقے سے لکھا ہوا ملے گا۔ آپ عین کو دیکھیں، کبھی کبھی عین اس طریقے سے لکھا رہتا ہے، تو بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ ہا ہے کیا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھیں ہمارے جو سبق جو ہمارا چل رہا ہے اس میں پہچان کر لیں، اچھے سے پہچان کر لیں تاکہ ہمیں آگے چل کر کے کوئی دقت نہ ہو۔ اب آگے دیکھیں آپ فا، تو فا کی 2 شکلیں ہیں۔ اسی طریقے سے کاف دیکھیں کیسا بنا ہوا، یہ کاف ایک شکل اس کی یہ ہو گئی۔ لام، اور لام یہ ہو گیا، کبھی اس طریقے سے لام لکھا ہوا رہتا ہے۔
میم کو دیکھیں آپ، میم، اور کبھی میم اس طریقے سے ہوگی، کبھی اس طریقے سے۔ نون کو دیکھیں، نون، اور یہ دیکھیں نون، نون۔ اسی طریقے سے آپ اس کو دیکھیں ہا، یعنی ہا کے 3 شکلیں ہیں، آپ دیکھیں ہا، ہا۔ حمزہ، حمزہ کی 2 شکلیں ہیں، اور یا کی 2 شکلیں ہیں، اسی طریقے سے یا۔ تو ہم نے آج تختی نمبر 1 مکمل کر لی ہے۔ اس کو آپ بار بار کوشش کریں پڑھنے کی، بار بار پڑھیں، ایک بار نہیں آ رہا دوبارہ آئے گا، تیسری بار آئے گا، آپ کوشش کرتے رہیں۔ ہماری اسلامی بہنیں اپنے بچوں کو گود میں لے کر کے بیٹھیں، جو چھوٹے ہیں مثال کے طور پہ 6 سال 7 سال کے، ان کو پڑھانے کی کوشش کریں بار بار۔ ہمارے بچے ہمارے سامنے موبائل دیکھتے رہتے ہیں لیکن ہم ان کو نہیں سمجھا سکتے، تو یہ ویڈیو لگا کر دے دیجئے اور ان کو بتائیے کہ بیٹا ایسے پڑھو، بیٹا اس طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ آپ کوشش کرتے رہیں، انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بہت جلد قرآن عظیم سیکھ جائیں گے۔ اور آپ ہماری ویڈیوز سے اگر کچھ سیکھ رہے ہیں تو آپ اپنے دوستوں تک یہ بات پہنچائیں، کیونکہ اچھی بات دوسروں تک پہنچانا بھی صدقہ ہے۔ اور جو ہمارے چینل سے پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوتی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک جو بچے یا بچیاں یا بڑے جو بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے میں سب کو بہترین قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کو انشاءاللہ دوسری ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔